رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم صل وسلم على نبینا محمد وبارک وسلم۔ امید ہے کہ آنے سے پہلے آپ نے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر دے۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا۔ چلیے انشاءاللہ ہم اپنی بک کی طرف چلتے ہیں، جو کہ بک کا نام ہے جنت بلا رہی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اسے اعمال کی توفیق دے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جانے والے لوگوں میں شامل کر دے، اللہم آمین۔ چلیے انشاءاللہ آج جو ہم عمل دیکھیں گے جنت بلا رہی ہے، اس کے اندر الحمدللہ اب وہ ہے ٹاپک کیا ہے؟ اہل جنت کے لیے عظیم ترین نعمت۔ اب وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا اب تمہاری کوئی اور خواہش ہے جو میں تمہیں مزید عطا کروں؟ جنتی جواب دیں گے کیا تو نے ہمیں عزت نہیں بخش دی؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخلہ نہیں دے دیا؟ کیا تو نے ہمیں جہنم سے نجات نہیں دے دی؟ اب اس کے بعد ہمیں کس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پردہ اٹھا دے گا اور انہیں اپنے دیدار سے نوازے گا۔ پھر جنتیوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ دعا آتی ہے نا، اللہم انا نسألک رضا بعد القضاء ونسألک البرد العیش بعد الموت ونسألک لذة النظر الى وجهک الکریم والشوق الى لقائک فی غیر ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللہم زینا بزینة الایمان وجعلنا ہداة مہتدین۔ کتنی خوبصورت دعا آتی ہے نا۔ تو کہنے کا مقصد صرف کیا ہے کہ ماشاء اللہ کہ آپ دیکھیے جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہوگا نا، تو انسان کو سب کچھ جسے کاجا بھلا دے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب کرے، اللہم آمین۔ آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اطاعت بجا لائیے جنت میں داخلہ پائیے، اس کے اندر حدیث آ رہی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن یأبا قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس کے کہ جس نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو گویا جو شخص بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری والے کام کرتا ہے وہ حقیقت میں اپنے لیے جنت میں جانے کی راہ ہموار کرتا ہے، اور جو شخص بھی معصیت نافرمانی کے کاموں کا ارتکاب کرتا ہے وہ گویا خود ہی اپنے لیے جنت کا راستہ بند کر دیتا ہے۔ اور کل قیامت کے روز اگر ایسا شخص اللہ تعالیٰ سے جنت میں جانے کی اجازت نہ پا سکے گا
تو وہ اس کے اپنی ہی اعمال کا نتیجہ ہوگا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص کہ جو گناہوں اور نافرمانیوں پر مصر رہتا ہے، یعنی مسلسل کرتا ہے، وہ گویا خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیتا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ آپ دیکھیے کہ کتنی اہم بات ہے کہ جہاں میں اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی اطاعت کرتے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں لے کر جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی جان کر مصر رہتا ہے، اصرار کرتا ہے برائیوں پر، گناہ کرتا رہتا ہے، تو دراصل وہ خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو جنت میں لے کر جائیں۔ پھر دیکھیے ذرہ برابر بھی ایمان جنت میں انسان کو لے جائے گا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ایمان۔ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ کتنی اہم بات ہے نا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا انشاءاللہ، اور اگر جائے گا بھی تو نکال لیا جائے گا، وہاں سے ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اور جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو اصل چیز جو ورک کرنے کی ہے کہ میں اور آپ اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، اپنے اندر، اگر اللہ نہ کرے بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے کہ مختلف طرح کے تکبر ہے نا، اور اس میں سے سب سے بدترین تکبر علم کا تکبر ہے کہ علم آنے کے بعد اب آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑی چیز سمجھے نا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کے معاملات میں علم حاصل کرنے کے ایز اے اسٹوڈنٹ آف نالج بھی اپنے تکبر کو چیک کریں کہ کہاں کہاں میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتی ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دل سے تکبر جیسی چیز نکال دے اور ہمیں واقعی ڈاؤن ٹو ارتھ بنا دے، بالکل جیسے کہتے ہیں نا ہمبل انسان، ڈاؤن ٹو ارتھ انسان، سہل انسان جس کے ساتھ معاملہ کرنا آسان ہو نا۔ آپ کو یاد ہے وہ حدیث کا مفہوم نا کہ وہ جو جنت میں جانے والے کی خوبی کے بہت ایزی کو پرسن نا جو ہر ایک کے ساتھ ایزی معاملہ کرتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے بعض اوقات علم کا تکبر آتا ہے تو انسان پھر کہنے کا مقصد ہے کہ پھر وہ جو علم کی جو روح ہے نا اس کو نہیں پا پاتا، روح نہیں پاتا نا۔ آگے دیکھیے کیا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدخل اللہ اہل الجنت الجنت یدخل من یشاء برحمتی ويدخل أهل النار النار ثم يقول انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوا فيخرجون منها همما قد امتحشوا فيلقون في نحر الحياة حياتي أو الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية اللہ تعالیٰ کے ملتویتاً، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت والوں کو جنت میں داخل کرے گا اور جسے چاہے گا اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، اور جہنم والوں کو جہنم میں داخل یعنی جہنم میں ڈال دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال لو، سو وہ جہنم سے ایسے کوئلے کی صورت میں نکالے جائیں گے کہ جہنم یعنی جنہیں آگ نے جلا کر راکھ کر دیا ہوگا، آپ دیکھیے ایسی صورت میں نکالے جائیں گے۔ پھر وہ نہر حیات میں ڈالے جائیں گے تو اس طرح اگیں گے جس طرح سیلاب کی جانب دانا اگتا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کس طرح زرد لپٹی ہوئی جڑی بوٹیاں نکلتی ہیں؟ یہ دونوں روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی یہ جو فرمان ہے وہ اس بات کی تشریح کرتی ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا انشاءاللہ وہ ایک نہ ایک دن
جنت میں جائے گا۔ تو اصل ٹھکانہ اس کا جنت ہی ہے، اور کافر کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو آپ دیکھیں نا کہ لا الہ الا اللہ کس قدر وزنی چیز ہے، اور آپ دیکھیں اگر آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا کچھ جنت کے بالا خانے ہیں نا۔ لیکن اگر لا الہ الا اللہ پڑھ کر بھی یعنی توحید کے ساتھ بھی گناہوں کی ڈھیر ہے، تو دیکھیں اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، وہ جس کو چاہے گا عذاب دے گا، یعنی جہنم میں جائیں گے، لیکن چونکہ توحید تھی تو انشاءاللہ جو ہمیشگی کا ٹھکانہ ہے وہ جنت ہوگا۔ اور اگر لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا کتنے ہی گناہ ہیں، اور جسے کہا جائے نیکی کے کام ہے لیکن کل انسان کو فائدہ نہیں دیں گی۔ تو دوسری روایت سے یہ بات بھی احاطہ علم میں آتی ہے کہ جو بھی کلمہ گو مسلمان جہنم میں جائیں گے وہ اپنے اپنے گناہوں کی سزا کاٹنے کے بعد بالآخر جنت میں آ جائیں گے، یہاں تک کہ اگر کسی شخص کے دل میں رائی، جیسا ایک رائی کی کیسے ہوتی ہے نا، کتنا چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، اس کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اور اس نے صرف کلمہ ہی پڑھا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی عمل نہ کیا ہوگا، تو وہ جنت میں ضرور جا کر رہے گا۔ شرط ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کیا ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہ بناؤ۔ اب ایک اور انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ باقی عمل بعد میں دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ اکبر، کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما قال عبد لا الہ الا اللہ قط مخلصا الا فتح له ابواب السماء حتى تفضي الى العرش ما اجتنب الكبائر۔ آپ دیکھیں کہ جو شخص بندہ بھی جب بھی خلوص نیت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کلمہ عرش پر پہنچ جاتا ہے۔ البتہ یہ انعام اس صورت میں ہے کہ جب وہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ خلوص نیت کے ساتھ جب کوئی بندہ بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو آپ سوچیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں نا، یہاں تک کہ کلمہ عرش پر پہنچ جاتا ہے۔ لیکن کب ہوگا؟ جب میں اور آپ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو روکیں، اللہ سے مدد مانگیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں واقعی اس کلمے کی جو تقاضے ہیں اس کو پورا کر کے اپنے رب کو ایک مان کر کبیرہ گناہوں سے بچنے والا بنائے، تاکہ آسمان کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے جائیں۔ اللہم آمین۔ چلیے انشاءاللہ ہم چلیں گے سورہ السجدہ کی طرف، آیت نمبر آج 8 کریں گے۔ اچھا مجھے لگا شاید 7 کرنی ہے نا۔ چلیے پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر انشاءاللہ 8 کریں گے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اس کا پہلے لفظی ترجمہ انتنا اپنے ساتھ ساتھ یاد کرنا، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم پھر جعل اس نے بنائی، نسلہ نسل اس کی، من سے، سلالتن خلاصے سے، من ماء پانی کے، مہین حقیر۔ تو چھوٹی سی آیت ہے، چلے انشاءاللہ اس کی ریسیٹیشن دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ چلیے پیچھے سے ریوائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون،
اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. چلیے انشاءاللہ ہم نے پچھلی آیت کو ریوائز کر لیا، اب آگے سے انشاءاللہ دیکھتے ہیں. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. آپ چاہیں تو اس کو ایک ہی اسٹریچ میں پڑھ لیں، یا آپ سلالہ پہ روک کے پیچھے سے کنٹینیو کر لیں. ٹھیک ہے، میں دونوں انداز سے آپ کو پڑھتی ہوں. ثم جعل نسله من سلالة ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين من سلالة من ماء مهين. آپ کی مرضی ہے، انشاءاللہ آپ چاہیں تو ایک اسٹریچ میں پڑھیں اور چاہیں تو انشاءاللہ کنٹینیو کریں. دوبارہ دیکھتے ہیں ایک اسٹریچ میں. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. ٹھیک ہے انشاءاللہ اب میں اگین بریک کر کے پڑھتی ہوں. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. الحمدللہ. اچھا اب اس کی تھوڑا سی تجوید دیکھ لیتے ہیں. سا ہے ایسا، ٹھیک ہے، سم نہیں ہے، سین کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے، سم ایسا ایسا. ٹھیک ہے، آپ کی ٹپ آف دا ٹنگ آپ کے سامنے کے دانتوں کے ایجز کے ساتھ لگے گی. ٹھیک ہے، ثم آپ کو ہولڈ کرنا ہے. ثم یہ جو میم پہ جو وائبریشن ہے نیزل ساؤنڈ، یہ آپ کو فیل ہونا چاہیے جب آپ اپنی نوز پہ ہاتھ رکھیں تو یہ والی کیفیت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ثم آپ نے اس کو تھوڑا سا ہولڈ فار 2 کاؤنٹ کر لیجیے. جعل جیم عین لام سب کو یہ کاؤنٹ پڑھنا ہے. نسلہ سین پہ بالکل شارپنیس ہونی چاہیے. نس بالکل وسلنگ ساؤنڈ واضح ہونی چاہیے. نسلہ ہو کو آپ نے انشاءاللہ 2 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کی مد الصلات الصغریٰ ہے، کیونکہ آپ کی کنڈیشن میٹ ہو رہی ہے. ہا کی ضمیر ہے، نیکسٹ لیٹر میں حمزہ نہیں ہے، اور اس سے پہلے والے جو لیٹرز ہیں وہ متحرک ہے نا. آپ نے دیکھا لام پہ فتح آ رہی ہے. تو نسلہ ہو کو آپ نے پورا 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے. من سلالتن. ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد سین آ رہا ہے، اخفا کریے گا. میوں ایسا نہیں، موٹا نہیں کیجیے گا. من لائٹ. من
सुलालतिन, सीन अगेन अब आपकी इसकी जो शार्पनेस है वैसे कीजिएगा, सु असु, ठीक है। सुलालतिन, ला को 2 काउंट स्ट्रेच कीजिएगा। तन्वीन के बाद आप देखिए मीम आ रहा है, तो आप तिन नहीं पढ़ रहे, तिम पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि तन्वीन की आवाज कंप्लीटली मर्ज हो गई है किसके अंदर, मीम के अंदर, यानी इदगाम ये है, क्या है, इदगाम कामिल है, यानी मुकम्मल मर्जिंग हो गई साउंड ऑफ द तन्वीन इनटू द मीम साकिन के अंदर। एंड देन आप उसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, उसके अंदर आप इदगाम यानी गुन्ना भी कर रहे हैं। सुलालतिम, तिम, ये आपने होल्ड किया ना। मीम अगेन देखिए, नून साकिन के बाद मीम आ रहा है, ये भी आपका इदगाम कामिल है, यानी कंप्लीट इदगाम है विद मोस्ट कंप्लीट गुन्ना, दोनों मोस्ट कंप्लीट गुन्ना के साथ, अकमल गुन्ना के साथ है। मीम मा, इम, महीन, ठीक है। देखिए मीम के बाद नून साकिन के बाद अगेन मीम है, तो ये भी आपका इदगाम कामिल है, यानी कंप्लीट इदगाम में विद मोस्ट कंप्लीट गुन्ना, अकमल गुन्ना के साथ। म, ये आप स्ट्रेच करेंगे 4 to 5 काउंट। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मद्दुल जिसे कहा जाए सिलत, सॉरी मद्दुल जायज मुनफसल है, मुत्तसिल है, क्योंकि हमजा उसी वर्ड का हिस्सा है। मद्दुल वाजिब मुत्तसिल है इंशाल्लाह। आप इसको 4 to 5 काउंट स्ट्रेच करके फिर आप देखिए तन्वीन के बाद अगेन इदगाम आ गया, इदगाम जिसे कहा जाए कामिल है, मुकम्मल इदगाम है विद मोस्ट कंप्लीट गुन्ना, अकमल गुन्ना के साथ, ठीक है। और जब आप रोकेंगे तो नाकस गुन्ना यानी नून का जो नाकस गुन्ना उस पर जज़म देंगे, तो ही को स्ट्रेच करते हुए महीन, फिर नून का आपने साउंड ऐड करना है, ठीक है। महीन पहले से नहीं करना, महीन नो, ही को स्ट्रेच करते हुए 4 काउंट, मद्दुल आरिद लिस्सुकून है, एंड देन आपको नून का अल्हम्दुलिल्लाह गुन्ना ऐड करना है, ठीक है। चलिए एक दफा इस तरह इसको देख के पढ़ते। ثم جعل نسله من سلالة من ماء महीन, ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा अब आप इंशाल्लाह इसको याद कर लीजिएगा, अल्लाह ताला आपके लिए आसान करते हैं। एंड इंशाल्लाह हम इसकी थोड़ी सी तफसीर को देख लेते हैं। पिछली वाली आयत से इसका कनेक्शन था, लेकिन हमने आपसे कमिटमेंट किया था कि एक एक आयत करेंगे, तो इंशाल्लाह तो इसमें भी खैर है। तो इंशाल्लाह आप कर रहे होंगे साथ साथ, बस अल्लाह ताला जो आप कर चुके हैं ना पिछला जरूर, जैसे मैं आपके साथ रिवाइज करती हूँ, तो आप ना पिछला भी जरूर, जो भी जो लोग आके सुनाते हैं, तो पिछला भी साथ साथ प्लीज उसको रिवाइज कर लिया कीजिए, ठीक है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं कि इन आयात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे। अल्लाह ताला फरमा रहे सुम्मा जअल नस्लहु मिन सुलालतिन मिन माइन महीन, फिर उसने उसकी नस्ल एक हकीर पानी के खुलासे से बनाई, यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं फिर उसकी नस्ल एक बेवकत पानी के निचोड़ से चलाई। यहाँ पे देखिए एक हकीर पानी के खुलासे यानी गंदे और बेवकत पानी से, यानी कमजोर, मुराद है कि कमजोर नुतफे से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान की नस्ल को चलाई। अब देखिए कभी भी समझ आता है जो स्पर्म और जो जिसे कहा जाए ओवरीज आपस में मिलते हैं, आमीन। अब देखिए कैसे एक कमजोर सा पानी का नुतफा तो होता है, एक ड्रॉप तो होता है, लेकिन कैसे इंसान की नस्ल चल पड़ती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उसकी कोई हैसियत है उस गंदे पानी की, कोई हैसियत है, लेकिन अल्लाह ताला कैसे उस स्पर्म से कैसे इंसान की नस्ल चलाते हैं ना, तो अल्लाह अकबर। तो इन दो आयत में जो इससे पहले वाली थी ना कि अल्लाह ताला ने हर चीज को बहुत खूबसूरत बनाई है और इंसान की बनावट, इंसान को मिट्टी से पैदा किया है, तो इन दोनों आयत में अल्लाह ताला ने अपनी दो अहम तख्लीकी कारनामों की तरफ मेरी और आपकी तवज्जो दिलाई है। पहली तो ये कि अल्लाह ताला ने मिट्टी को मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर इंसान का पुतला अपने हाथ से तैयार किया। फिर उसमें अपनी हाथ से रूपों की, यानी अपनी रूह में से रूपों की, तो एक जिसे कहा जाए, एक कहते हैं ना अक्ल वाला अजीम शान एक वजूद जिसे कहा जाए, एक इंसान का वजूद आ गया जिसमें अक्ल भी है, शऊर भी है, इरादे की कुव्वत भी है, इख्तियार भी है, तमीज भी है, सब कुछ मौजूद है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने कैसे उसको खलीफा बना दिया, कैसे जमीन का जानशी बना दिया।
کیسے اللہ تعالیٰ نے نطفے کو کیسے اس طرح چلایا کہ کیسے کروڑوں انسان جسے کہا جائے پیدا ہوتے چلے گئے نا. اللہ اکبر. کس طرح سے ایک قطرہ کتنے سارے اسپرم جیسے آپس میں ملتے گئے اور کیسے پھر ایک کہتے ہیں نا وہ جو کروموسومز ہوتے ہیں نا، یہ جرثومے جن کو اردو میں کہتے ہیں کروموسوم، کیسے کیسے جسے کہا جائے مطلب شکلیں بنتی گئی انسان کی مختلف، اس کی عادات، اس کی جو خصلتیں ہیں، اس کی جو کوالٹیز ہیں، ہر خطرے کے ساتھ اللہ اکبر اس کی پیدا ہوتی گئی. ہر ایک کا کروموسومز الگ ہے. آپ سوچیے نا کہ ایک چھوٹا سا جو جو جس کو ہم اپنی آنکھوں سے بھی نہیں دیکھ سکتے، اس کو میں جسے کہا جائے مائکروسکوپ سے دیکھا جاتا ہے، ایک چھوٹے سے پیس سے اللہ تعالیٰ نے کیسے مکمل ترین انسان کا عکس بنا دیا. اللہ اکبر. جو عام ان آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا، اور کیسے انسان کی شکل، اس کی عادات، اس کی قصائل، اس کی مطلب کیا کچھ چیزیں بنا دی، اور اس کو عقل کے ساتھ کیا کچھ چیزیں دی کہ جس کی بنیاد پر اس کو اختیار دیا کہ وہ جس طرح چاہے اپنے رب کو بن دیکھ کے مان کر اور اس کی عبادت کرے. آگے اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ سورہ المؤمنون کے اندر بھی یہ بات آتی ہے کہ ثم جعلنا نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. پھر ہم نے اسے کیا ایک محفوظ ٹھکانے میں نطفہ بنا دیا. پھر ہم نے نطفے کو جمع ہوا خون بنایا. پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو بوٹی بنا دی. کیسے وہ بلڈ کا پیس کیسے ہوتے ہوتے بالکل فلیش بن جاتا ہے نا بوٹی کی طرح. پھر ہم نے اس بوٹی کو ہڈیاں بنا دیا. پھر ہم نے اس ہڈیوں کو سبحان اللہ گوشت بنایا. پھر ہم نے اسے ایک دوسری صورت میں بنا کر کھڑا کیا. کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق بنائی ہے. اللہ تعالیٰ ہی فتبارک اللہ احسن الخالقین. بہت ہی بڑی برکت والا ہے اللہ تعالیٰ، بہترین پیدا کرنے والا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی پیدائش بطور نطفہ اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک پوری کی جاتی ہے. پھر 40 دن تک وہ غلیظ اور جمے ہوئے خون کی شکل میں رہتا ہے. پھر 40 ڈیز تک گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اس کے پاس 4 باتوں کا حکم دے کر بھیجتا ہے. تو وہ فرشتہ اس کے عمل، اس کی مدت زندگی، اس کی روزی، اور یہ کہ وہ نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ سب چیزیں لکھ دیتا ہے. اور پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے. اللہ اکبر. کبھی احساس بھی نہیں ہوتا کہ ماں کے پیٹ میں جب تھے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں لکھ دیا تھا نا، کہ ہمارا عمل کیا ہوگا، ہماری زندگی کا ٹائم پیریڈ کتنا ہے، کتنا ہمیں رزق ملے گا، کتنی روزی ملے گی، اور کیا کچھ ہم نیک بخت کے اندر ہوں گے، یعنی خوش بخت لوگوں میں ہوں گے یا بدبخت لوگوں میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر دے. اسی لیے بتایا نا آگے جو اللہ تعالیٰ نے بعد میں اینڈ میں اپنی، اگر آپ دیکھیں تو جسے کہا جائے مطلب اس آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے بس یہی بتایا کہ کیسے انسان کو جسے کہا جائے کس طرح سے انسان کے اندر روح پھونکی ہے نا. تو اصل بات ہے کہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی جو صفات اس سے پہلے کی آیات میں مینشن ہوئی ہے نا کہ العزیز الرحیم، کی غیب اور حاضر کے علم سے اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح واقف ہے نا. اس کے اختیار سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہ جو چاہے کر سکتا ہے. وہ اپنی تدبیر سے وہ اپنی رحمت کا شعور دلاتا ہے کہ کیسے چیزوں کو وہ وجود میں لے کر آیا، اور کیسے وہ مسلسل ان کی تدبیر اور انتظام کر رہا ہے. تو اصل بات ہے کہ دیکھیے کیسے جیتا جاگتا انسان وجود میں آ جاتا ہے ایک گندے پانی سے، جس کی کوئی وقت کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اور آپ دیکھیے کیسا جیتا جاگتا انسان وہی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا. ورنہ تو ساری مخلوقات دیکھیے جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں وہ کرتی ہی جا رہی ہے. جانور بھی دیکھیں کہ کیسے اس کو بھی پتا ہے، اس کے اندر بھی شعور ہے، اس کو بھی بتا دیا گیا ہے، مطلب جس چیز اس کو الہام کر دیا گیا. لیکن آج دیکھیں اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ کرے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کر دے.
اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے کاموں کو آسان کر دے انشاءاللہ۔ چلیے جزاک اللہ خیر، ہم انشاءاللہ یہیں تک رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ اپنی، تو آپ کا ہوم ورک ہے انشاءاللہ، ہوم ورک تو نہیں، آپ اپنی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ سورہ السجدہ، اس کی ٹرانسلیشن بھی، اور ساتھ میں انشاءاللہ اس کی میمورائزیشن بھی۔ چلیے ہم اپنے گرامر کے سیشن کی طرف دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے گرامر کے اندر کیا دیکھا تھا۔ جی، فعل ماضی کو دیکھ رہے تھے، اور ہم نے مادہ اور وزن، یہاں پہ آ جائے انشاءاللہ، مجھے لگتا ہے کہ ایک منٹ پیج مجھے کھولنے دیجیے، کون سا پیج ہے یہ؟ ضمائر پہ آ گئے تھے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، ہاں ہم نے ضمائر پہ آ گئے تھے، 17 ہے، جزاک اللہ خیر، ہاں 17 تک ہم نے دیکھے۔ یہاں پہ آپ کو ضمائر نظر آ رہا ہے، یہ ہم سارا پچھلا کر چکے ہیں، ہم یہ ریوائز کر رہے ہیں نا، ہم اس کو بار بار نہیں کریں گے۔ تو ضمائر کو دیکھیے، منفصل ہے، متصل ہے، یاد رکھیے جو منفصل کا مطلب ہے ڈیٹیچ ضمائر، ٹھیک ہے، جو کہ کسی کے ساتھ جڑ کے نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ مرفوع یہ دو طرح کے ہوں گے، یا تو مرفوع ہوں گے، منصوب ہوں گے، ٹھیک ہے، منفصل ضمائر، ٹھیک ہے۔ تو یہ جیسے آپ کو قرآن مجید میں نظر آتا ہے، کبھی انتا و انتا یوسف، کیا تم یوسف ہو، یا نحن لہو مسلمون، ہم اسی کے لیے جسے کہا جائے ایمان لانے والے یا مسلمان ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے یہ وہ ضمائر ہوتی ہیں جو کلام میں کسی کے ساتھ اسم فعل یا حرف کے ساتھ جڑ کے نہیں آتی، اور یہ کلام کے اندر فاعل بنتی ہیں، جو مرفوع ضمائر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری منصوب ہے، وہ کلام کے اندر منصوب بنتی ہیں، اور یہ بھی کسی کے ساتھ جڑ کر نہیں آتی نا۔ اس کا جیسے ہم کہتے ہیں نا، ایاک نعبدو، ایاہو، ایانا، تو ٹھیک ہے، تو نحن نرزقکم و ایاکم، نرزقہم و ایاکم، ہے نا۔ تو یہ وہ ضمائر ہیں، ایا کے ساتھ آتی ہیں تو منفصل ہے، ڈیٹیچ ہے، اور اگر متصل کون سی ہوگی، سوری مرفوع کون سی ہوگی، کہ جو الحمدللہ، جیسے ہوا انتا ہما، ٹھیک ہے، جیسے اب ہوا ہما ہم، یا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن، یہ ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ جو متصل ضمائر ہیں وہ 3 طرح سے آتی ہیں، مرفوع متصل ہوتی ہیں، منصوب متصل، اور مجرور متصل۔ جو مرفوع متصل ہوتی، یاد رکھیے وہ ہمیشہ اس ضمائر میں آتی، جیسے آپ نے ذہبا، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، ہے نا، نا، تما، ذہب تم، ذہبتی، اس طرح آتی ہے، ذہبنا، ذہبتو، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آتی ہے۔ لیکن جو منصوب ہوتی ہے، اس کی جو شیپ ہوتی ہے ضمائر کی، وہ کیسی ہوتی ہے، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یہ انا۔ تو یہ جو ضمائر ہیں، یاد رکھیے، یہ جو ہیں بیسیکلی یہ جو ضمائر ہیں یہ ورب سے جڑ کے آتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ اٹیچ ہیں تو یہ ورب سے جڑ کر آئیں گی۔ اسی طرح یہی ضمائر کی شکل ہے، اگر اسم سے جڑ کر آ جائے گی تو ہم کہیں گے مجرور بالاضافت، مجرور بالاضافت، جیسے ہم کہتے ہیں ربہ، ربہما، ربہم، ربکا، ربکما، ربکم، ہے نا، ٹھیک۔ یہ اسی طرح آپ دیکھیں، اگر یہی ضمائر ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یہ اگر ضمائر حرف سے جڑ کر آ جائیں تو یہ کیا بن جاتی ہیں، مجرور بحرف جر، مجرور بحرف جر، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ دیکھیے، منہ، منہما، منہم، ہے نا، منہا، منہما، منہن، منکا، منکما، منکم، منکی، منکما، منکن، منی، مننا، الحمدللہ۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے، یہ آپ سب کر چکے ہیں الحمدللہ۔ اب نیکسٹ آ جائیے کہ جملہ فعلیہ میں نفی کا مفہوم لانے کے لیے، ایک ہوتا ہے نا ماضی ہے، ماضی ہے، اور ایک ہوتا ہے مضارع، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ماضی کے مفہوم میں نہیں کا میننگ، نفی کا میننگ، ایک ہوتا ہے کسی بات کو جسے کہا جائے نگیٹ کرنا، ہے نا، ایک ہوتا ہے کوئی پازیٹیو بات ہوتی ہے، میں کہتی ہوں میں نے پانی پیا، میں نے پانی نہیں پیا، ہے نا، میں نے کھانا کھایا، میں نے کھانا نہیں کھایا، ایک ہوتا ہے منع کرنا، اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کی نفی کرنا، دونوں میں بہت فرق ہے۔ تو جب جملہ فعلیہ کے اندر ماضی میں نفی کا میننگ پیدا کرنا ہو تو ما لگایا جاتا ہے، کیا لگایا جاتا ہے، ما پلس فعل ماضی، جملہ فعلیہ نافیہ بن جائے گا۔ جیسے اگر ہوتا کتبت المعلمات، معلمات لکھا کس نے، ٹیچرز نے، لیکن ما کتبت المعلمات، نہیں لکھا ٹیچر نے، نہیں لکھا ٹیچر نے، نہیں پڑھایا لکھا، ٹھیک ہے، جو بھی کہہ لیجیے۔ آگے دیکھیے، وما ظلمونا، اور نہیں ظلم کیا انہوں نے، ٹھیک ہے، ظلمو، ہم پڑھتے نا، ظلما، ظلما، ظلمو، ظلمت، ظلمتا، ظلمنا، ظلمتا، ظلمتما، ظلمتو، ظلمتی، ظلمتما، ظلمتن، ظلمتو، ظلمنا، یہ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا کہا جا رہا ہے، اور نہیں انہوں نے ظلم ہم پر کیا، یعنی ظلم کیا ہم پر، ٹھیک ہے، وما، اور نہیں،
ظلمونا انہوں نے ظلم کیا، نہ ہم پر، نہ ہم پر، الحمدللہ، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ تو یہ ظلمو کیا ہے؟ یہ ظلمو جو ہے وہ تیسرا صیغہ ہے، ظلما ظلما ظلمو، اور نہ جو ہے یہ مفعول کی ضمائر ہے، ٹھیک ہے مفعول ہے، جو کہ جیسے آپ کو میں نے کہا تھا نا کہ مفعول کی ضمائر کس طرح سے آتے ہیں، ٹھیک ہے اس طرح سے۔ آگے دیکھیے وما کان من المشرکین، وما کان من المشرکین، وما ما جو ہے یہاں پہ نافیہ ہے، یعنی جملے کو نفی کا میننگ دے رہا ہے، اور نہیں تھا وہ مشرکین میں سے، کس کے بارے میں تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، مشرکین میں سے نہیں تھے، الحمدللہ۔ تو کانا بما کے بعد دیکھیے ماں کے بعد الحمدللہ کانا جو ہے ماضی کا صیغہ کانا یکون، تو ماں لگ گیا تو نفی کا میننگ پیدا ہو گیا، وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ٹھیک ہے۔ تو ماں کیا ہے؟ نافیہ، تو اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا کہ ورب پہ کوئی اثر ہے، بس یہ کہ صرف نفی کا میننگ کا مفہوم دے رہا ہے۔ نفی کا مفہوم لانے کے لیے ہم فعل ماضی سے پہلے ماں لگا دیتے ہیں، ما اکل الطعام، نہیں کھایا کھانا، نہیں کھایا، نہیں کھایا، اکلا اس نے کیا نہیں کھایا؟ الطعام کھانا، نہیں اس نے کھایا کھانا۔ اسی طرح دیکھیے وما جاء المدرس فی الفصل، اور نہیں آیا مدرس ٹیچر کلاس میں، ٹھیک ہے، وما اور نہیں آیا مدرس یعنی ٹیچر کلاس میں، وما شربت الماء البارد، اور نہیں تو نے پیا، یا اور تو نے نہیں پیا ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا پانی نہیں پیا، برد کہتے ہیں نا جیسے بہت زیادہ شدید ٹھنڈک کو۔ تو الحمدللہ، تو یہ بات پتہ چل گئی کہ ایک چیز پازیٹیو ہے اور ایک چیز اس کی نگیٹ کر رہی ہے، یعنی نفی کا مفہوم دے رہی ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اب جملہ فعلیہ کی مزید مثالیں آپ کو دی جا رہی ہیں، جیسے جملہ فعلیہ میں نفی کا میننگ کے لیے ما قرع الاولاد درسهم، نہیں پڑھا اولاد نے اپنا سبق، اپنا سبق ہے نا، انہوں نے اپنا سبق پڑھا نہیں، تو ماں کہیں گے، آپ کہیں گے ماں نافیہ ہے، آپ کہیں گے یہ فعل ماضی سے پہلے ماں لگاتے ہیں تو نفی کا میننگ آ جاتا ہے، نہیں پڑھا۔ الاولاد یہ اس کا فاعل ہے، کس کا؟ قرع کا فاعل ہے۔ درسہم، درس جہاں درسہ میں جو فتح ہے یہ بتا رہی ہے اس کا مفعول ہے، اور ہم مفعول بھی ہے، وہ ہوا مضاف، مضاف پہ بن رہا ہے، اور ہم جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، تو یہ پورا مرکب اضافی ہے جو کہ مفعول ہے، قرأ کا درسہ مفعول ہے، وہ ہوا مضاف اور ہم مضاف الیہ، تو آپ کہیں گے ماں نہیں قرأ پڑھا اولاد، اولاد نے درسہم اپنا سبق، ٹھیک۔ آگے دیکھیے ما سرق زید کتابک، کتابک کیا نہیں سرقہ چوری کی، کس نے؟ زید نے، زید نے چوری نہیں کی، کتابک تیری کتاب، تو آپ کہیں گے ماں جو ہے جملہ فعلیہ یعنی ماضی سے پہلے جب ماں لگتا ہے تو وہ نفی کا میننگ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ زید اس کا فاعل ہے، کلو فاعل مرفوع، ٹھیک ہے، جتنے بھی فاعل ہوتے ہیں وہ مرفوع ہوتے ہیں، تو زید کی جو آپ حالت دیکھ رہے ہیں مرفوع کی حالت ہے نا، زیدن زیدن زیدن، اور کتابہ، کتابہ جو ہے یہ باپ فتح کیوں آ رہی ہے؟ یہ جسے کہا جائے سراقہ کا مفعول ہے، وہ ہوا مضاف اور کا مضاف الیہ۔ سیم اسی طرح دیکھیے ما نفعہ مالہ، نہیں فائدہ دیا اس کو اس کے مال نے، اس کے مال نے، ٹھیک ہے۔ تو نفع، نفع یہ ماں جو ہے بیسیکلی کیا ہے؟ اب اس میں دیکھیں ترتیب بدل گئی، ترتیب بدل گئی، اس میں مفعول پہلے آ گیا، اب آپ اس ضمیر کو پہچانیے۔ اب دیکھیں قرآ کے اندر تو اولاد جو تھا نا یہ اس کا اسم ظاہر کی شکل میں فاعل آ گیا، سرقہ میں زید اسم ظاہر کی شکل میں فاعل آ گیا، لیکن نفعہ کیا؟ نفع نہیں نفع دیا اس کو، نہیں نفع دیا اس کو، تو نفعہ یہ ہو اس کا فاعل نہیں ہے، یہ اس کا مفعول ہے، مالو، مالو جو ہے، مالو جو ہے یہ اس کا فاعل ہے نفع کا، کیونکہ مال کے اوپر لام پہ دمہ آ رہی ہے نا، مالہ، ٹھیک ہے، اس کے مال نے اس کو فائدہ نہیں دیا، تو آپ کہیں گے کہ ویسے تو ترتیب جملہ فعلیہ کی کیا ہوتی ہے؟ فعل ہے، فاعل ہے، اور پھر مفعول، اور پھر متعلق ہے فعل، لیکن کبھی کبھی
بھی ترتیب بدل بھی جاتی ہے. تو ما نہیں، نفع اس کا فعل ہے، ہو اس کا مفعول ہے. مالوہ کہیں گے، مالو اس کا جسے کہا جائے آپ کہیں گے کہ یہ فاعل ہے، وہ مضاف اور ہو مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، وہ مضاف الیہ ہے. تو آپ کہیں گے نہیں نفع فائدہ دیا ہو اس کو، یعنی تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی، اس کو. مالوہ اس کے مال لیں، اس کے مال لیں. ٹھیک ہے، مالوہ اس کے مال لیں. آگے دیکھیے ما رجع زید. اچھا، ہو جو ضمیر ہے نا، اب جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا منصوب متصل ہے، میں نے کہا تھا نفع فعل ہے، اور آپ کو پتہ ہے ہما ہم، ہا ہما ہن، کاکما کم، کی کما کن، یہ نہ، یہ شکل ہوتی ہے منصوب اور مجرور ضمائر کی الحمدللہ جب وہ اٹیچ ہو کر آتے ہیں. یاد رکھیے اگر یہی ضمائر ورب سے پہلے ورب کے بعد اٹیچ ہوں گے تو یہ منصوب متصل ہے، منصوب متصل ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ آپ اس کو کہیں گے. چلیے آگے دیکھ، اور یہ معلوم کے اندر جو ضمیر ہے وہ کیا ہو جائے گی، یہ مجرور بالاضافت ہے، مجرور متصل بالاضافت ہے. ما رجع زید من المسجد، نہیں لوٹا، نہیں رجع آیا یا لوٹا، جو بھی لوٹ کر آیا، جو بھی جس طرح سے کہہ لیں، پلٹنے کی میننگ میں آتا ہے نا، رجوع کرنے کے میننگ میں. ما رجع زید، نہیں لوٹ کر آیا، ٹھیک ہے، زید من المسجد، مسجد سے، مسجد سے. تو آپ کہیں گے کہ ما جو ہے وہ نافیہ ہے، فعل ماضی سے پہلے لگ کر نفی کا مفہوم دیتا ہے. زید رجع کا فاعل ہے، اور من المسجد یہ جار مجرور ہے جو کہ متعلق ورب ہے. اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جسے کہا جائے کہ یہ جو ہے مفعول نہیں، مفعول نہیں ہے، یہ متعلق فعل کہیں گے، کیونکہ کل مفعول منصوب، جتنے بھی مفعول ہوتے ہیں وہ منصوب ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیے ما قرأتم القرآن اليوم، ما نہیں، قرأتم، قرأ، قرأ، قرأو، قرأت، قرأتا، قرأنا، قرأت، قرأتما، قرأتم. تو یہ آ گیا قرأتم القرآن، نہیں تم سب نے پڑھا، نہیں، یہ نہیں تم سب نے پڑھا قرآن ہے، قرآن مجید کو، الیوم آج، ہے نا. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ما جو ہے وہ نافیہ ہے، قرأتم یہ جو تم ہے نا، تو یہ جو ہے آپ کو آپ دیکھیں گے یہ تم اس کا فاعل ہے. تم سب نے تم سب نے نہیں پڑھا القرآن، قرآن کو، یہ مفعول ہے، کل مفعول منصوب، منصوب ہے. الیوم جسے کہا جائے آج، آج جو کہ ایک طرح سے القرآن کی بیسیکلی مزید تائید کری. آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں نا ایک بار کہ وہ آپ نے مصدر پڑھا ہے نا، جو مصدر کہہ رہی ہوں، وہ ظرف پڑھا نا، یوم تحت قبل بعد، ہے نا، یہ ظرف کی ٹائپ ہے، یہ ظرف ہے انشاءاللہ. ایک ظرف زمان پڑھا ہے اور ایک ظرف مکان پڑھا ہے، تو یہ ظرف مکان ہے، یوم آج، ٹھیک ہے، مکان ہے. آگے دیکھیں، یعنی ایک اور، یعنی دو اس کے مفعول آ گئے. القرآن مفعول بھی ہے، اور یہ جو ہے آپ نے مفعول کی 5 پڑھی تھی نا، مفعول مطلق، مفعول معہو، مفعول فی، ہے نا، اور مفعول جسے کہا جائے بھی، اور ایک اور پڑھا تھا ذہن سے نکل گیا. تو انشاءاللہ ان میں سے ایک آپ نے ظرف کیا جسے کہا جائے میننگ دیتا ہے نا، مفعول فی ہی، تو یہ وہ ہے کائنڈ آف انشاءاللہ جو مجھے یاد آ رہا ہے. آگے دیکھیے ما نصرت زینب فاطمہ، نہیں نصرت. اب اس کا فائل دیکھیے، نصرہ کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، نہیں مدد کی زینب نے فاطمہ کی، نہیں مدد کی زینب نے فاطمہ کی. تو اب دیکھیں نصرت کے ساتھ اس کا فاعل اسم ظاہر زینب موجود ہے نا، اور فاطمہ یہ اس کی یہاں پہ اس کی جو حرکت ہے لاسٹ لیٹر کی بتایا جا رہا ہے کہ مفعول ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ چل گیا نصرت فعل، زینب فاعل، فاطمہ مفعول آ رہا ہے. ما شرب ولد الماء، نہیں پیا لڑکے نے پانی. تو ماں نہیں، شریبا پیا فعل ہے، ولد اس کا فاعل، کل فاعل مرفوع، الماء پانی. تو یہ پانی جو ہے اس کا مفعول آ گیا. ٹھیک ہے نا، اس کی یہ حالت سے پتہ چل رہا ہے. ما قتلوه وما صلبوه، نہیں قتل کیا، نہیں انہوں نے قتل کیا ہو اس کو، وما اور نہیں انہوں نے صلیب چڑھایا ہو اس کو. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھیں قتلو، اس کا جو انہوں نے قتل نہیں کیا، تو مراد ہے کہ یہاں پہ اس کا فاعل کیا ہے، قتل، قتل، قتلو.
کیا ہے، ہم اس کا فائل موجود ہے، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کو واؤ سے پتہ چل رہا ہے. ہو جو ہے کیا ہے، یہ اس کی جسے کہا جائے یہ مفعول ہے. تو آپ کہیں گے ما نفی کا ہے، قتلو اس کا جسے کہا جائے قتلا اس کا فعل ہے، اور اس کا واؤ جو ہے اس کا فائل ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم ضمیر ہے. اور ہو جو ہے مفعول بھی ہے، نہیں قتل کیا انہوں نے، قتل کیا ہو اس کو. یہ پورا جملہ کمپلیٹ ہے. مزید واؤ جو ہے عطف کا آ گیا. ماں اور نہیں صلبوہ سلیب چڑھایا انہوں نے ہو اسے تو صلبو یہ آپ کا اس کے اندر بھی جو ہے یہ بھی صلبہ صلبہ صلبو یہ آپ کا وہی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. اور آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ واؤ اس کا فاعل ہے جو کہ ہم ہے، اور ساتھ ہی ہو جو ہے وہ مفعولی بھی ضمیر ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اب آپ اتنا آپ کو خود سے اپنا پیچھے سے پریکٹس کرتے جائیے. آپ دیکھیے گا آپ کو بہت آسانی ہوگی اس طرح سے پریکٹس کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے، چلیے جملہ فعلیہ کو سوالیہ بنانے کا وہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.